انداز دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھ آ جائے تو داد دیتے چلے، سبحان اللہ کہتے رہے، تاکہ میں بھی ساتھ رہوں، آپ بھی ساتھ رہیں۔ حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں، آپ بھی کہیں حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں۔ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے، حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے، حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا، حسین عزم ہے ماتھے کو کم نہیں کرتا، حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا، حسین عزم ہے ماتھے کو کم نہیں کرتا، حسین سلسلہ ہے جاویدان حیدر کا، حسین سلسلہ ہے جاویدان حیدر کا، حسین نقطہ معراج ہے امامت کا، حسین عزم کو جب تابناک کرتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، حسین عزم کو جب تابناک کرتا ہے، جلا کے مرمن باطل کو خاک کرتا ہے، حسین دین پیغمبر کی ذوق کو کہتے ہیں، حسین سینے حیدر کی لو کو کہتے ہیں، حسین دین کبریا کی بھی علامت ہے، حسین ہی کو بلا دوں، یہ کیا قیامت ہے؟ شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دی اس حسین، دی پناہ اس حسین، سردار ندار دست یزید، خفقہ کے بنائے لا الہ اس حسین۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ شخصیت ہے جن کے نانا نبیوں کے سردار ہے، آپ وہ شخصیت ہے جن کے والد ولیوں کے امام ہے، آپ وہ شخصیت ہے جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ وہ شخصیت ہے جن کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہے، اور آپ وہ ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ سرداری اور حسین دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ عزیزان محترم، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر جہت سے، ہر ڈائمنشن سے دیکھے آپ سردار ہیں۔ سیادت آپ کے گھرانے سے چلی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہتا ہوں کہ سیادت آپ کے گھرانے پر ختم ہے۔ ہم سب کو آپ سے بڑی عقیدت و ناز ہے آپ پر، اور امام علی مقام امام حسین اسی گھر کے فرد فرید ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا کہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا بتائیں۔ دوستو، روایات میں بیان کیا جاتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ بیان فرماتے ہیں، خلفائے راشدین بیان فرماتے ہیں۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر اقدس سے لے کر اپنے سینے اقدس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے اقدس سے لے کر اپنے پائے اقدس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی یہ دونوں ان کا ظاہر، ان کی دونوں ظاہری مبارک صورتیں مشابہ تھی، یعنی عزیز دوستو، حسن کو حسین کو ملا کر دیکھے، جوڑ کر دیکھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अज़ीज़ान मोहतरम, आइए आगे चलते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि अज़ीज़ान गिरामी, हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं, यानी हसन और हुसैन फूले मुस्तफा है, रसूलुल्लाह के दो फूल हैं। हसन और हुसैन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चमनिस्तान के दो फूल हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आइए हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं आपका अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर दुआइया देखें इस कलिमात को, हुजूर ने दुआ दी है, तो ये हो जाएगा माना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे जिसने हुसैन से मोहब्बत की। और हुजूर फरमाते हैं हुसैन की मोहब्बत, हसन को हुसैन से जिसने मोहब्बत की, दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, और जिसने खुदा से मोहब्बत की अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल किया। और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, उसने दर हकीकत मुझसे दुश्मनी रखी, और जिसने इनसे दुश्मनी रखी दर हकीकत उसने खुदा से दुश्मनी रखी, और जिसने खुदा से दुश्मनी की खुदा ने उसे जहन्नम में दाखिल किया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हसनैन करीमैन के अज़ीज़ान गिरामी फ़ज़ाइल, उनकी अज़मत अज़ीज़ान गिरामी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। जरा देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, गर्मी का मौसम है, शिद्दत की गर्मी है। नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी का घराना याद आ गया, अहले बैत याद आए, अपनी खादिमा उम्मे ऐमन को हुजूर तलब किए और बुलाकर कहे कि ऐ उम्मे ऐमन, जाओ जरा जाकर देखो कि बीबी फातिमा क्या कर रही है। गर्मी शिद्दत की है, रोजे सख्त है, बच्चे छोटे हैं, जाओ जाकर उसके काम करो, उसकी खिदमत करो। उम्मे ऐमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दौड़ी, और जब इमाम आली मुकाम के अहले बैत के घर पहुंची बीबी फातिमा के मकान, तो देखी कि बीबी जान आराम फरमा रही है। एक तरफ देखी तो चक्की खुद ब खुद चल रही है, दूसरी तरफ देखी तो हसनैन का झूला खुद ब खुद हल रहा है। देखी बहुत हिस्सा गई, लौट कर आ गई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? या रसूलुल्लाह, आपने फरमाया मैं जाकर देख कर आई हूँ। कहा कि क्या मामला है? कहा कि या रसूलुल्लाह क्या बताऊँ, मैं जब पहुंची बीबी जान के मकान को तो क्या देखती हूँ कि बीबी आराम फरमा रही है, और एक तरफ मैंने चक्की को देखा वो खुद ब खुद चल रही है और आटा पिस रहा है, दूसरी जानिब हसनैन करीमैन दोनों झूले में है और झूला हल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो फरमाया ऐ उम्मे ऐमन, मेरी बेटी फातिमा रब्बुल आलमीन की महबूब है, वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। ऐ उम्मे ऐमन, अल्लाह ने मेरी बेटी पर नींद को तारी किया और हुरों और फरिश्तों को कहा जाओ जाकर फातिमा के घर के काम करो। तो फरिश्ते, थोड़े फरिश्ते, इधर कोई आटा पीस रहा है, चक्की चल रही है, और कोई उधर
لیا, اپنے گود میں لے لیا, ماتھے کو چوما. صحابہ کرام یہ دیکھ کر حیران ہوئے, بولے کہ ہمیشہ ہم حضور کو دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں, اور بچوں کو دیکھ کر حضور پہلے خود سلام کرتے ہیں. یہ حضور کی عادت مبارکہ ہے, لیکن آج یہ پیار, یہ محبت, یہ شفقت, یہ لطف و عنایت اس قدر ایک کو اٹھا لیا, اتنوں میں سے ایک کو لے لیا, اور پھر اپنے گود میں اٹھا لیا, سینے اقدس سے لگا لیا, ماتھے کو چوم لیا. آخر بات کیا ہے؟ سب بے چین و بے قرار ہو گئے. صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ آپ کا لطف و کرم جاری رہتا ہے, لیکن آج اس قدر مہربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ ایک بچے کے ساتھ, بچے تو بہت ہیں, آپ نے ایک کو اٹھایا اور اس قدر شفقت اور پیار فرمایا, کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا, سنو, کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ میرے گود میں یہ لڑکا کون ہے؟ صحابہ نے کہا کون؟ تو حضور نے فرمایا یہ میرے حسن و حسین کا دوست ہے, یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلا کرتا ہے. سنو میرے صحابیوں, کل قیامت کے دن میں اس کی اور اس کے ماں باپ کی شفاعت کروں گا. عزیزان گرامی, عزیز دوستو, دیکھیے حضور کس قدر جو ہے لطف و عنایت فرماتے ہیں, کرم فرماتے ہیں, محبوب رکھتے ہیں, عزیز رکھتے ہیں. ارے جو اہل بیت سے محبت کرے, اگر وہ بچے بھی ہوں گے تو حضور ان کے ساتھ اس قدر بڑا معاملہ فرمائیں گے, اور اگر بڑے ہوں گے تو پھر ان کے لیے عزیزان گرامی کس قدر عظیم اجر ہوگا. اس لیے ہم عزیزان محترم ہر وقت حضور کو اور حضور کے گھرانے کو یاد رکھتے ہیں, ان سے محبت کے تذکرے کرتے رہتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ ہے امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی محبت اور اس کا انعام. عزیزان محترم, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کا دن یوم عاشورے کا دن ہے. آج ہی وہ مقدس دن ہے جس میں عاشورے ہی کے دن زمین پیدا کی گئی, آسمان پیدا کیا گیا. عاشورے ہی کا دن تھا, چاند سورج اور ستارے بنائے گئے. عاشورے ہی کا دن تھا, آسمان سے پہلی مرتبہ پانی کا قطرہ زمین پر گرا. عاشورے ہی کا دن تھا, آسمان سے رحمت والی بارش ہوئی. عاشورے ہی کا دن تھا, آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی. عاشورے ہی کا دن تھا. عزیزان گرامی, حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند حاصل ہوا. عاشورے ہی کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ جھیل پر آ کر رکی. عاشورے ہی کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. عاشورے ہی کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگے نمرود گلزار ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی. عاشورے ہی کا دن تھا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی. آثار مبارکہ کی برکت سے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جبے مبارک کی زیارت کی برکت سے, دوستو, ابراہیم علیہ السلام کے جبے مبارک کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی. آثار مبارکہ کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ عزیزان محترم کوئی بھی بصارت کیوں آ جاتی ہے. عزیزان محترم, عاشورے ہی کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے, 40 برس بیت چکے تھے. باپ اور بیٹے کی فراق اور جدائی کے دونوں بے چین و بے تاب و بے قرار تھے. رب نے باپ اور بیٹے کو ملا دیا. عاشورے ہی کا دن تھا. عزیزان محترم, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھتے ہوئے اللہ نے حکم دیا کہ اے مچھلی, میرے یونس کو زمین پر اگل دے. وہ پانی سے کنارے پر آئی اور یونس علیہ السلام کو اگل دیتی ہے. عزیزان محترم, کئی دن کے بعد مچھلی کے پیٹ میں رہے, مشکل میں تھے, موت کے گھر میں تھے, لیکن کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ آیت کریمہ کی برکت ہے. جب آیت کریمہ مشکلوں میں پڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں جیسے مچھلی نے یونس کی حفاظت فرمائی. اس طرح اللہ اس
یزید کے پیٹ سے باہر آئے، عاشورے ہی کا دن تھا۔ ایوب علیہ السلام کا امتحان پورا ہوا اور اللہ نے آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائی، عاشورے ہی کا دن تھا۔ عزیزان محترم، موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا ہوئی، عاشورے ہی کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون بنی اسرائیل سے نجات ملی، عاشورے ہی کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں اپنا عصا مارتے ہیں، آپ کے عصا مارنے سے دریا پھٹ جاتا ہے، پانی کی دیواریں بن جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، عاشورے ہی کا دن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی بچ کر نکل گئے، فرعون اور اس کی فوج ڈوب گئی، غرق ہو گئی۔ عزیزان محترم، عاشورے ہی کا دن تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور امام علی مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، پیارے بیٹے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انصار، رفقا اور خاندان نبوت کے ساتھ، اپنے جو ہے عزیزان گرامی پیارے اور عزیز بھائیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے روشن ستاروں کے ساتھ، وہ کھلکھلاتے ہوئے پھولوں کے ساتھ، وہ کربلا کے میدان میں اس مورگے حق و باطل میں یزید کے سامنے ڈٹے رہے اور عزیزان گرامی انہوں نے یزید سے کوئی سودا نہیں کیا اور اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ بے دین کے ہاتھ میں دین کو دیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے عزیزان محترم، شہادت کا وہ عظیم واقعہ رونما ہوا، عاشورے ہی کا دن تھا۔ امام علی مقام نے عزیزان گرامی جو بدبختی، جو خیانت اور جو گڑبڑیت یزید نے برپا کر دی تھی، جو حال دنیا کا کر دیا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے مثال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہوا اور پھر اس نے برے کام شروع کر دیے۔ عزیز دوستو، اس کے بڑی بڑی برائیوں میں یہ ہے کہ وہ نشہ کا عادی تھا، اس نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی اور حرام چیز کو اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے جائز کر دیا تھا، اور وہ اور اس کے ساتھی سب شراب کے عادی تھے، شراب پیا کرتے تھے اور پھر شراب کی وجہ سے نماز سے غفلت اور کوتاہی کرتا تھا۔ دوسرا بڑا گناہ تھا اور تیسرا معاملہ یہ تھا کہ عزیزان محترم وہ زنا میں مبتلا ہو گیا تھا اور بدفعل میں گرفتار ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی، اور یہی نہیں، اس کے بازاروں میں سود خوری ہونے لگی تھی۔ اب بتائیے عزیز دوستو، جب اتنا برا حال ہو جائے، یعنی اسلام کی حرمت پامال ہو رہی تھی، حدود اللہ پامال کیے جا رہے تھے، احکام الہی بدلے جا رہے تھے، یزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹانے کے در پہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دین کو بچانے کے 3 طریقے اور درجے ہیں، اور چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر تم کوئی خلاف شرع کام کو، برائی کو یا گناہ کو ہوتا ہوا دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر اس کی خود رد
عزیز دوستو، آپ ہم دیکھتے ہیں کہ آج یزید کا نام لیا جاتا ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے، لیکن لوگ اسے اچھے انداز سے یاد نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، آج بھی لوگ عزیزان محترم اس پر لعنت بھیجے ہیں اور کل صبح قیامت تک اس بدبخت پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔